لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اللہ پاک امتحان کیوں لیتا ہے؟ جب اللہ رب العزت اپنے لیے اپنے بندے کی محبت اور تڑپ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کی مختلف بہانوں سے آزمائش کرتا ہے۔ اس آزمائش میں وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ وہ اسے مختلف ذریعوں سے مدد اور امید پہنچاتا رہتا ہے تاکہ اس کا بندہ تھک کر راستے میں ہی نہ رک جائے، مدد کی فریاد کرتے ہوئے مایوس ہی نہ ہو جائے۔ وہ اس کے سامنے ایسے ایسے معجزے اور کرامات کرتا ہے کہ اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ اور پختگی اور توکل کے ساتھ خوشی خوشی ہر مشکل کا سامنا کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میرے رب نے اس مشکل کے بعد آسانی بھی لکھ رکھی ہے۔ کیا ہی خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب خود خالق اپنی مخلوق کی محبت اور تڑپ دیکھنے کی چاہ رکھتا ہے، جب وہ کسی ایک کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے، جب وہ اسے تہجدوں کے سجدوں کی لذت سے آشنا کرتا ہے۔ جس نے اپنی روح اپنے بندوں میں پھونکی وہ کیسے پھر اپنے بندے سے جدا ہو سکتا ہے؟ یہ ڈوبتی ابھرتی دھڑکنیں اور سانسوں کی روانی سب اسی کے خالق ہونے کا پتہ دیتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ اس کے بغیر تمہارا کوئی وجود نہیں اور نہ ہی کوئی ہستی۔ اور ہاں، تمہاری زندگی میں اب خوشیاں لکھی جا چکی ہیں، اب تمہارے لیے صبر کا نہیں اجر کا وقت ہے۔ اب دنیا کی ہر شے تمہارے لیے کون کے معجزے کی تلاش میں ہے۔ اب اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تمہیں اتنا عطا کیا جائے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ وہ فرماتا ہے کہ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ اور بتاؤ ذرا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راہ بلا پا کر ہدایت نہیں دی، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیں ہمیشہ جوڑ دیتا ہے۔ کبھی بھی اکیلا محسوس ہو تو قرآن پڑھیں، اللہ دلاسا دیتا ہے کہ میں ہوں تمہارے پاس۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا ہے کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا ہی کس قدر بہتر ہے۔ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ خود کو اللہ کے راستے سونپ دو، پھر چمکتی ہوئی قسمت دیکھو۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگوں اللہ کے دروازہ کو کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ ایک بڑھیا نے جب سنا تو بولی، اے حسن، کیا اللہ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ حضرت حسن بڑھیا کی بات سن کر غش کھا گئے اور بولے، اے اللہ، یہ بڑھیا تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی شفاف نہیں ہو سکتی جتنا شفاف وہ دل ہے جس دل پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ پریشان ہو تو سر مت پکڑو، سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ تمہارے ساتھ جو جس بھی طرح کی سازش کر رہا ہے، تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اس کا حساب رحمان رب پر چھوڑ دو۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہے جو دنیا والوں سے نہیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو کہ یہ راہ اللہ کی قریب کر دیتی ہے۔ تمہارے لیے آزمائش کا آنا بے وجہ تھوڑی نہ ہے۔ اپنے محبوب بندوں میں سرفرست تمہارا نام لکھنا ہوگا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے، کیونکہ اللہ عاشق کا امتحان لیتا ہے، منافق کا نہیں۔ صرف اللہ ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ آسان ایک خوبصورت ترین دعوت ہے اللہ کی طرف سے۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں، تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دو تو کہنا۔ رحمان ہے وہ، یہ ڈر دل سے نکال دو کہ وہ تمہاری نہیں سنے گا۔ وہ تمہاری تب سنے گا جب تمہیں حالات پر صبر کرنا آ جائے گا، اور تب قبول کرے گا جب سب بہتر ہو کر بہترین کا وقت آئے گا۔ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ برے وقت میں لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مگر اللہ نہیں۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے اللہ سے دعا مانگنے کا بھی وقت نہ ملے۔ کبھی کبھی بس اللہ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم پر کیا بیت رہی ہوتی ہے، اور وہ جوڑ دے گا تمہارا دل میں کہ جس کا تمہیں گمان بھی نہیں۔ ایک وہی تو ہے ٹوٹے دلوں کی صدا سننے والا۔ میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مگر اے شیطان میں کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔
اللہ سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کی آس رکھنی چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کو اسی چیز سے نوازتا ہے جو وہ اللہ سے توقع کرتے ہیں۔ اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے کہ اللہ پاک کیسے تمہارے معاملات سیدھے کرتا ہے تو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہی ہے، اس لیے پر امید رہو۔ اللہ پاک کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے، ہر رشتے کی، ہر تعلق کی، ہر محبت کی، ہر انسان کی، سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے آپ بتا تیرا میرے سوا کون ہے؟ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے بنا؟ اللہ کی محبت وہ محبت ہے جو سیکھ جاتا ہے، وہ جیت جاتا ہے۔ اکثر اوقات خدا آپ سے آپ کی پسندیدہ چیز یا شخصیات اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ آپ صرف خدا کے ہو کر رہ جائیں۔ اللہ اسی انسان کا امتحان لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 بار اپنے پاس بلاتا ہے۔ سب چھوڑ جائیں گے، اللہ پھر بھی ساتھ ہوگا۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے؟ کتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ اب یوں لگتا ہے جیسے لمحے ٹھہر سے گئے ہوں اور ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں، نہ منزل کی خبر ہے نہ راستوں کا پتہ ہے۔ کہاں آ گئے ہیں یہ ہم، جہاں میں بھی میں نہیں اور تم بھی تم نہیں۔ عجب ماجرا ہے، لیکن کیا ماجرا ہے؟ کیوں ہے یہ بھاگ دوڑ اتنی؟ کیوں ہر کوئی سکون کی آس میں اتنا بے سکون؟ عجیب سی جنگ اس دل میں جاری ہے۔ کسی سے کیا مطمئن ہونا، ہم تو خود اپنی ذات سے بھی مطمئن نہیں۔ پتہ ہے یہ سب اللہ رب العزت سے دوری کے سبب ہے۔ جب ہم نے جس کے ساتھ قربتیں بڑھانی ہوتی ہیں اس سے فاصلے بڑھا لیتے ہیں تو پھر تھکن ہمارے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو یہ سوال بے خوف ہو کر کرتے ہو کہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر وہ سوال کرے کہ تمہیں تو اپنے لیے بنایا تھا میں نے، تو پھر اس دل میں کیوں نہیں؟ میں نے تو اتنی محبت دی تمہیں، تم نے کیوں نہیں مجھ سے ویسی محبت کی؟ اس بات کے اعتراف کے بعد بھی کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی جواب ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی ایسا لمحہ جب اللہ رب العزت کو اپنی غرض کے بغیر تم نے پکارا ہو؟ ہے کوئی ایسا ثبوت کہ اپنے جرم کا ازالہ کر سکو؟ نہیں نا، خالی ہاتھ اور خالی دامن ہو، امان ایسے کہ اس کی رحمت کے طالب بھی نہ پاؤ گے، کردار ایسے کہ خود کو مسلمان بھی تصور نہ کر پاؤ، تو پھر کیا ہے تمہارے پاس جو کل کو تمہاری شفاعت کر سکے، جو رب کے سامنے سرخرو ہونے میں تمہارا مددگار ہو؟ غور کرو، سوچو تم کہاں کہاں غلط ہو، اپنی کمزوریوں کو دور کرو، اپنا احتساب کرو، کبھی خود کو بھی ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں لاؤ، خود ہی ملزم بنو اور خود ہی منصف بھی، حق و باطل میں فرق روا رکھو، پھر کل اللہ رب العزت کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس دن سے ڈرو کہ جب اللہ رب العزت تمہارے سامنے تمہارا اعمال نامہ کرے گا